بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد رعيهم وسدد خطاهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، تو یہ مضمون ہے جو مجھے بھیجا گیا ہے، مصنف نے خود بھی بھیجا اور باقی کافی لوگ ان کے طرف سے بھیجا ہے یا اپنے تئیں بھیجا ہے. کافی لمبا مضمون بھی ہے، میرا خیال ہے اتنا ہی لمبا ہوگا جتنا اصل اس پہ تنقید کی ہے. مضمون ہے ڈاکٹر محمد ظاہر صدیق مغل صاحب. میری کوئی ان سے کوئی خاص ذاتی جان پہچان نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ مراسلت ہوئی ہے میرے خیال میں، اور وہ مراسلت جو شروع میں ہوئی وہ میں نے اس لیے کی کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ان کا تعلق ہے، اسٹڈی سرکل سے بھی تعلق ہے. تو اس سیاق میں کافی لوگ مجھ سے مراسلت کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ جو ہے وہ اس کا یعنی فیس ویلیو پہ لیتا ہوں. لیکن یہ کہ ان سے کوئی ذاتی تعارف نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے اگر ان کا رابطہ یا ہمارے سرکل سے کوئی رابطہ تھا بھی تو وہ کافی جو ہے ان کا جو نہج مختلف ہو گیا ہے، یا کم از کم ان کے اپنے ذاتی علمی سفر ہے. تو اس میں ہمیں ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا کام کوئی تمام اسلامی کام کا کل تو نہیں ہے، ایک بہت معمولی سا حصہ ہے. لیکن یہ کہ مجھے اپنے کام سے دلچسپی ہے، مجھے زیادہ ان چیز یعنی دلچسپی عمومی معنی میں تو ہے، ظاہر سارے اسلامی کام کی کامیابی کی ہم دعا کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کی بھی. لیکن یہ کہ انسان محدود ہے، اس کا وقت بھی محدود ہے، اور جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے وہ اس کا احساس ذرا زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے میں ان میں مباحث میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا، نہ پڑھتا ہوں. لیکن یہ کہ اب مجھے بھیجا گیا ہے اور میرے مضمون پہ ہی تبصرہ ہے، تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس پہ کچھ ریئیکشن نہ دے. تو اس کی جو شکل ہے جو میرے لیے اس وقت قابل عمل ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، کہ میں نے ابھی پڑھا بھی نہیں ہے کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وقت، کیونکہ پڑھ تو آدمی سکتا ہے، لیکن یہ کہ کسی چیز کو پڑھنا، اس کو حق دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے یکسو ہو، کوئی دوسری چیزوں کے بارے میں نہ سوچ رہا ہو. تو اس کے وقت کا انتظار کر رہا تھا. تو رمضان شریف میں تھوڑی مصروفیات اپنی محدود کی ہیں، تو تھوڑا سا رمضان شریف کی برکت بھی ہے، تو تھوڑا وقت ملے گا تو ساتھ ساتھ اس کو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ پڑھ لیں، کوئی جواب دے نہیں، یعنی پہلے سمجھ تو لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی عمومی طور پہ تو میرے ذہن میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے 2 دعوے کیے ہیں، اس دعوے نہ امام غزالی اس کی فکر سے ملتے ہیں، نہ
ان کو اس سے ان دعووں سے موافقت ہے، یعنی اسے اگری نہیں کرتے. اب یہ پہلا والا دعویٰ تو مطلب یہ ہے کہ کم از کم ان معنوں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. یہ مضمون کے یعنی مضمون کا مقصد جو ہے وہ بھی ایک الگ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن دوسرے کا تعلق جو ہے مضمون کے عقل حقائق کے ادراک میں خود مکتفی ہے، خود مکتفی نہیں ہے. تو یہ دوسرا دعویٰ تو اگر ان معنوں میں جن معنوں میں یہاں میں پڑھ رہا ہوں یہ اس مضمون سے میں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، پبلک کیا ہے لیکن اس کو یعنی میں مانتا ہوں کہ عقل جو ہے حقائق کے ادراک میں خود مکتفی نہیں ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ میری پوزیشن ہے صرف امام غزالی، میرے خیال میں امام غزالی کی بھی یہی پوزیشن ہے، بلکہ تمام اشاعرہ اور دیگر اہل سنت کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ عقل جو ہے حقائق کے ادراک میں خود مکتفی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود مکتفی یا سفیشینٹ کے کیا معنی لیتے ہیں. تو اگر اس کے محدود معنی لیں تو عقل حقائق کے ادراک میں خود مکتفی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، اور حقائق سے کیا مراد ہے وغیرہ وغیرہ، اور ادراک سے کیا مراد ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے اہم ہوں گی. بہرحال یہ تو میں نے تھوڑا شروع کرنے کے لیے ایک عمومی بات شروع کر دی، اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے اور مضمون میں پڑھیں گے جہاں تک جو ہے اس پڑھنے کا فائدہ ہو. اگر ایسا لگے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کو روک دیں گے. بہرحال سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کہہ رہے ہیں امام غزالی اور اولیات عقلیہ کی حقیقت. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی اولیات عقلیہ کا لفظ استعمال کیا تھا مستناظر میں، لیکن ٹھیک ہے کہ دعوے پر تبصرہ. اچھا، علی محمد رضوی نے ایک تحریر امام غزالی کا تصور عقل، تو عنوان سے تحریر، تو عنوان پورا جو ہے اس سے زیادہ ہے. عنوان ہے امام غزالی کا تصور عقل اور عقل رحمانی اور عقل شیطانی کے درمیان تفریق کی بنیادیں. یہ ہے ان کی یہ تحریر. کہنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امام غزالی نے کتاب احیاء علوم الدین میں عقل کی 4 معنی بیان کیے ہیں، 4 قسمیں معنی کرتی ہوئے، جیسے علم ضروری یا اولیات عقلیہ کا ہے. اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں بلکہ صرف یعنی مطلب یہ کہ میں اپنی تحریریں دوبارہ تو نہیں پڑھتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تحریریں کوئی جو ہے حرف آخر ہیں. نہیں، مطلب یہ کہ میری لکھنے کا مقصد یہ قطعی نہیں ہوتا کہ میرے کچھ خیالات بنے بنائے ان کو میں صفحے پہ لا رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہوتا. جو تحریر ہے اس کا مقصد جو ہے چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. وہ ہر اگلی تحریر میں یعنی میں بہت سے ایک تحریر میں دوسری تحریر کے خلاف بھی باتیں لکھ جاتا ہوں، جیسے کہ ایک نشست میں یا اس چینل پہ جو باتیں کرتے ہیں دوسری نشست میں اس کے خلاف بھی بات ہو جاتی. لیکن یہ کہ مطلب تھوڑی بہت فلسفیانہ ٹریننگ ہے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں نے یہ صرف کا لفظ استعمال کیا ہوگا، کیونکہ یہ اسی سے مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں فرق پڑ جائے گا کہ میں نے صرف کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. یعنی علم ضروری یا اولیات عقلیہ، پہلی بات یہ ہے میں نے اولیات عقلیہ کا نام ہی استعمال نہیں کیا تھا، یا کیا بھی ہوگا تو وہ کوئی مرکزی میرا اس میں نہیں تھا. تو علم ضروری یا اولیات عقلیہ کہا ہے، اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں بلکہ صرف ذہن کی ساخت سے.
تو میرا نہیں خیال کہ میں نے ایک اس میں دعویٰ کیا گیا کہ مذالک کتاب احیاء العلوم میں عقل کی 4 معنی بیان کرتے ہوئے جیسے علم ضروری یا اولیات عقلیہ کہا گیا ہے، اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں بلکہ صرف ذہن کی ساخت سے۔ نیز جیسے ممکنات اور محالات کہتے ہیں وہ صرف عقلی، اگین صرف، یہ صرف کی اہمیت ہے یہاں، عقلی ساخت سے متعلق ہے، نہ کہ ضرورت۔ اب دیکھیں نا یہ کانٹرڈکشن انتم آ گئے۔ اگر میں صرف کا کہہ رہا ہوتا تو ضرورتاً کا کیا ہے، یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہو جاتا ہے، یہ اگر صرف وہ ہیں تو ضرورتاً کا کوئی معنی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ضرورتاً کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا، لیکن اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام اور منطق کی بحثیں، الہیات کی بحثیں فلسفے میں رسوخ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسوخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اچھا جی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے علم ضروری یا اولیات عقلیہ کہا گیا، اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں۔ ایک چیز تو ہو گئی حقیقت، اور حقیقت کا ایک کانٹینٹ ہو سکتا ہے، دوسرا اس کی ساخت، یعنی فارم۔ ساخت جو ہے فارم کی ایک قسم ہے، یہ اس کا مواد یا مادہ، یعنی کرسی ہے، اس کا مادہ جو ہے لکڑی ہے، یعنی جنرلی اسپیکنگ، لیکن اس کی ساخت جو ہے ایک خاص حیت ہے اس کی۔ تو عقل سے ہی ہم جانتے ہیں کہ کرسی کا مواد کیا ہے، اور عقل ہی سے ہم جانتے ہیں کہ یعنی عمومی معنی میں، پھر عقل کی قسمیں ہوں گی تو وہ بتایا ہے، لیکن یعنی عقل کے بغیر ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کرسی موجود، اس کا وجود، اس کا مواد اور اس کی حیت بھی ہم عقل ہی کے ذریعے جانتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہیں اور ایک اس کی یعنی پشت ہے، ایک خاص اس کی حیت ہے، مطلب یہ کہ تو یہ عقل ہی بتاتی ہے۔ اور ظاہر ہے میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بنیادی اس سطح پہ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ دوسرا جو ہے عقل کی بھی یعنی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عقل سے آپ کی کیا مراد ہے، یعنی مثلا ذہن کی ساخت بھی ہے، اور ذہن کی استعداد بھی ہے، اور ذہن جو ہے اطلاعات بھی فراہم کرتا ہے، اور عقل کی بھی ساخت ہے، مثلا یہ کہ کس طرح کام کرتی ہے، عمومی اس کی یعنی فارم ہے، اور منطق بنیادی طور پہ اسی سے ڈیل کرتی ہے، عقل کی ساخت سے یا عقل کی فارم سے، اس لیے اس کو صوری یا استخراجی منطق کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ
صرف ساختی بنیاد پہ تو کام نہیں کر سکتی، اطلاعات بھی ہونی چاہیے. اطلاعات جو ہے وہ زیادہ تر اطلاعات باہر سے لیتی ہے، لیکن عقل ہی کی مدد سے آتی ہیں، دوسری استعدادات کے ساتھ مل کر. اور کیا کہہ رہا تھا میں، اور پھر جو ہے عقل کے اپنے یعنی انٹیوٹیو بھی اطلاعات ہو سکتی ہیں، کیونکہ فلسفیوں کا اس میں اختلاف ہے. تو عقل کی بھی ساخت ہے اور عقل کا مواد بھی ہے. میرے خیال میں ان میں سے کسی چیز کی میں نے انکار نہیں کیا. اب میں اپنا مضمون تو نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ کہ کیونکہ یہ پھر یہ ہوگی کہ تو نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، امام غزالی نے کہا. یہ تو مقصد ہی نہیں تھا میرے مضمون کا، تو کم از کم یہ مقصد نہیں تھا. مطلب یہ کہ میں امام غزالی نے جو کہا ہے اس کی بنیاد پہ اپنی اس کو یعنی بطور یعنی میرے خیال میں وہ میرے لیے مرکز ہے، لیکن ایک خاص طور پہ اس کی تعبیر استعمال کر کے اپنے خیالات کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مطلب میرا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ عقل کے معاملے میں تو کوئی نہ امام غزالی حجت ہے، نہ کوئی اور حجت ہے. اور یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. امام غزالی نے اگر کہا بھی اس کے خلاف، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. جو میں نے کہا ہے اگر وہ عقل کے متعلق ہے تو اس کا یہ نہیں عقلی جواب ہونا چاہیے. اگر میرا مضمون اس کے متعلق ہوتا، بنیادی طور پہ حضرت امام غزالی کا ٹیکسچوئل انالیسس ہوتا، اس کی بنیاد پہ جو ہے میں دعویٰ کرتا کہ امام غزالی نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا، تو پھر تو ایک بات بھی بنتی تھی، اس کتاب میں کہا ہے، پہلے کون سی چھپی، دوسری چھپی. لیکن یہ کہ اس قسم کا تو میرا کوئی نہ مضمون کا مقصد تھا یہ، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مضمون کا یہ مقصد ہے. تو مضمون جس مقصد کے تحت لکھا گیا ہو، میرا خیال ہے اسی تو ظاہر ہے. لیکن یہ کہ اب جب آپ نے مضمون لکھ دیا تو لوگ جو چاہیں وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ تو اس میں ایک وہ ہے جو ان حضرت نے بھی کیا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں نے امام غزالی کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ قبول کروں گا انشاءاللہ، اگر ایسا اس پہ مجھے جو ہے اطمینان ہو گیا ان کا مضمون پڑھنے کے بعد. لیکن آغاز کو اچھا نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی انہوں نے ایسی باتیں میری طرف منسوخ کر دی ہیں جو میں نے نہیں کہی ہوں گی. میرا گمان یہ ہے، کیونکہ یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھا، اور چلیں واپس چلتے ہیں جی، پھر پڑھتے ہیں. اچھا، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں عقل کے 4 معنی بیان کرتے ہوئے، جیسے علم ضروری یا اولیات عقلیہ کا ہے، اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں بلکہ صرف. میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے صرف کا استعمال نہیں کیا، ذہن کی ساخت سے نیز جسے ممکنات و محالات کہتے ہیں وہ صرف نہیں. اگر صرف عقل کی ساخت ہاں، یہ میں نے کہا ضرورت نہیں. اور اس کا ثابت کرنا کہ جس کو ہم محالات اور ممکنات کہتے ہیں اور جس کو بدیہات کہتے ہیں،
ان کی حیثیت جو ہے دعووں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور دعوے جو ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور دعوے حقیقت کے بارے میں ہیں ظاہر ہے، ورنہ تو عقل کا کیا مقصد ہے؟ لیکن یہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے کہ جو عقل دعویٰ کرے وہ حقیقت اور اس کی ساخت بھی ویسی ہو. اور یہ بات امام غزالی سے نکلتی ہے میرے خیال میں، لیکن کوئی ان کی ایک بات سے نہیں نکلتی، وہ عقل کے بارے میں جو مجموعی باتیں کہہ رہے ہیں اس کی ایک خاص جو تعبیر میں نے کیا اس کے نتیجے میں نکلتی. اور بہرحال جو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ علم ضروری یا ولیات یا عقلیہ جیسے کہا گیا اس کا تعلق حقیقت کے ساخت سے نہیں ہے بلکہ صرف ذہن کی ساخت. یعنی اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ عقل جو ہے ذہن کا فنکشن ہے، یا میں ذہن کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں وہ دماغ کے لیے نہیں کر رہا، ظاہر ہے ذہن سے مراد وہی ہے جو مطلب یہ ہے کہ اس کو مائنڈ کہتے ہیں، میری مراد یہاں. تو بہت سی عقل کی چیزیں ہیں جس کا ذہن کی ساخت سے تعلق ہے، وہ یا ذہن کی ساخت سے نکلتی، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ حقیقت کی ساخت کے بارے میں عقل جو ہے نہیں بتا سکتی ہمیں. اور بعض چیزیں ذہن کی ساخت سے ہیں یا عقل کی ساخت ہیں، اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ صرف عقل کی ساخت سے ہیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو اس کا طرح کے ساخت نہیں بلکہ صرف ذہن کی ساخت نہیں، جس ممکنات محالات کہتے ہیں یہ صرف عقل کی ساخت سے متعلق ہے، نہ کہ ضرورت ہے. اگر صرف یہاں کہا ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ نہ کہ ضرورت ہے، یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نہ کہ ضرورت ہے، یعنی خود آپ کے یہ الفاظ ہیں، میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ میرے لیکن صرف آپ کے الفاظ کا تجزیہ کرنے کی کوشش کروں، سمجھنے کی کوشش کروں. نہ ضرورت ہے، ناٹ نیسسرلی. اور ناٹ نیسسرلی کا یہ مطلب نہیں تو نہیں ہوتا کہ وہ کنٹینجنٹلی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ جب صرف استعمال کر رہے ہیں تو پھر نہ کہ ضرورتاً کوئی مطلب نہیں ہے. نہ کہ ضرورتاً کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہو سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے. مثلا یہ کہ اگر عقل کہتی ہے کہ 4 جو ہے 2 سے بڑا ہے، تو ہمیں کم از کم ایک محدود اس کے جو اپلیکیشن کے میدان ہے اس میں ہمیں دکھتا ہے کہ 4 2 سے بڑا ہے، اور کبھی ہمیں نہیں دکھا کہ 4 جو ہے 2 سے چھوٹا ہو. ظاہر ہے اس کی شرائط ہیں کہ وہ 4 ایک ہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو یونٹ ہیں وہ سب ایکول ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ مثلا یہ کہ تو اس میں جو ہے یہاں ایک بات جو ہے عقل جو ہے اس کو
ممکن سمجھتی ہے یا ناممکن سمجھتی ہے، اور حقیقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اوکے تجرباتی طور پہ کہ حقیقت جو ہے اس سے کورسپونڈ کرتی ہے، کم از کم حقیقت جو ہم تک آئی ہے اس سے۔ لیکن جو مسئلہ ہم اٹھاتے ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا 4-2 سے حقیقت کے تمام عوالم یعنی پر اس کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثلا ایک چیز امام نے کہا جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، یہ عموماً جو ہے ہم درست معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کیا اس کا اطلاق عالم غیب سے ہو سکتا ہے؟ عالم غیب کو تو چھوڑ دیں، کیا کوانٹم ریالٹی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ کوانٹم ریالٹی پہ جو عالم غیب نہیں ہے، اور اس پہ کئی مطلب یہ ہے کہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، یا بہت سی جن چیزوں کو ممکنات اور جن چیز کو عقل کی محالات کہتے ہیں وہ کوانٹم جو ہے عالم جو ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا ایک بات ہے کہ علم ضروری ہے، علم اولیات عقلیہ کا اس کا تعلق کے ساتھ نہیں بلکہ صرف ذہن کی ساخت سے، جسے ممکنات و محالات کہتے ہیں، یہ صرف عقل کی ساخت سے متعلق ہے، صرف۔ اور یہ کہنا کہ عقل کی علم ضروری یا اولیات عقلیہ جیسے کہا گیا اس کا تعلق حقیقت کے ضرورتاً حقیقت کے ساخت سے نہیں، یا ضرورت جسے ممکنات و محالات کہتے ہیں وہ ضرورتاً عقل کی ساخت سے نہیں۔ اور کم از کم یہ سوال تو ہمیشہ رہے گا کہ جو انسانی عقل جس کو ممکنات اور محالات کہتی ہیں، کیا وہ صرف ہماری امیجنیشن کی لمٹ ہے یا ریالٹی کی لمٹ ہے، حقیقت کی لمٹ ہے؟ یہ سوال تو ہمیشہ رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کے بھی یعنی کیا وہ صرف ہماری امیجنیشن کی لمٹ ہے یا وہ ہماری حقیقت یعنی جس حقیقت تک ہماری رسائی ہے اس کی لمٹ ہے، یا اس کا اطلاق دوسری حقیقتوں پہ بھی ہوتا ہے جس تک ہمیں کوئی رسائی نہیں، یعنی ان پرنسپل رسائی نہیں دوسرے عوالم سے۔ اور کوئی اس کا انکار نہیں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کم از کم یہ سوال تو اٹھتا ہے، اس کا جواب آپ جو بھی دیں کم از کم اس کا سوال تو اٹھتا ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہاں ایک کانٹیکسٹ میں دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عام محسوس ریالٹی پر اس کا اطلاق کریں سے یہ لازماً نہیں نکلتا کہ اس کا اطلاق جو ہے یعنی کوانٹم ریالٹی پہ بھی ہوتا ہے یا عالم غیب پہ بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے انکار نہیں کر رہا کہ فلسفیوں نے اس قسم کے دعوے کیے ہیں، لیکن یہ کہ اس زمانے میں کیے، آج بھی کرتے ہیں۔ جب عقل کے بارے میں جو ہے لوگوں کی عقل کے بارے میں لوگوں کا کیا لفظ چاہ رہا ہوں میں، عقل کے بارے میں لوگوں کی امکانات بھی نہیں، لوگوں کی انسپائریشن بھی نہیں، لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی۔ یعنی ریشنلزم 17ویں 18ویں صدی میں عقل کے بارے میں، چاہے وہ تجربی عقل ہو یا غیر تجربی عقل ہو، کے بارے میں جو توقعات تھیں وہ آج نہیں ہیں، یا یونانیوں کے زمانے میں جو توقعات تھیں وہ آج نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو ہوتا ہے
وہ صرف عقل کے بارے میں جو ہماری ائمہ دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ عقل کے بارے میں دعویٰ تو کر رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایون عقل ایون منطق کی بحث میں وہ عمومی عقل کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے، عقل رحمانی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے منطق کو اسلامیانے کا کوئی جو ہے کوئی معنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اس کو ایک بار جہاں تک جو پڑھا ہے اس کو تو دوبارہ کرتے ہیں۔ یہ صرف مطلب یہ ہے کہ we're trying to ease into this، صرف شروع کر رہے ہیں۔ تو امام غزالی کا تصور عقل مضمون کا عنوان نہیں ہے، مضمون کا عنوان اس سے لمبا ہے اور اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر صرف امام غزالی کا تصور عقل اور عقل صرف امام غزالی کا تصور عقل جو ہے مقصود نہیں تھا اس مضمون کا، وہ واضح ہے اور عقل رحمانی اور عقل شیطانی کے درمیان تفریق کی بنیاد اس پہ آئیں گے انشاءاللہ بھی، اور دیکھ لیں اس میں کوئی بات رہ گئی تو وہ کر لیتے ہیں، ورنہ پھر اگلی بار انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ تو امام غزالی کا تصور عقل کے عنوان سے تحریر کی ان کی یہ کاوش، مگر یہ کہنا کہ اس میں جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ امام غزالی کتاب علوم میں عقل کی 4 معنی بیان کرتے ہیں، جیسے علم ضروری یا اولیات عقلیہ کا، اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں بلکہ صرف ذہن کی ساخت سے ہے، جیسے ممکنات محالات کہتے ہیں، یہ صرف عقل کی ساخت سے مطالعہ نہ کرو۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کا تعلق حقیقت کی ساخت سے نہیں بلکہ صرف ذہن کی ساخت سے، یہ میں نے نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ اور عمومی جو مضمون کا جو عمومی میسج تھا وہ یہ نہیں تھا for sure I do remember that، نیز جیسے ممکنات اور محالات کہتے ہیں صرف عقل کی ساخت سے اس سے تعلق ہے، یہ بھی میں نے نہیں کہا، صرف میں نے میں نے یہ کہا ہے کہ ضرورتاً ان کا تعلق جو ہے حقیقت سے، ضرورت نہیں، not necessarily meaning sometime it can have I'm not denying that۔ اور میں نے جو کرسی کی مثال دی اس کا واضح ہے کہ یعنی کوئی آدمی اپنے ہوش و حواس میں جو ہے ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ امام غزالی کے محل نظر تشریح مقدمے، اب مجھے نہیں پتا امام غزالی کیا مقدمہ ہے، میں جو کر رہا تھا وہ جو میرا مضمون تھا جیسا کہ آئے گا، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مضمون یوٹیوب پہ جو ہے اس سے ہی کیا گیا، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، اور ہم نے جو ہے امام غزالی کی کتاب ایکچوئل کتاب پڑھی، جو انگریزی والے میں تھے اس میں عربی کی کتاب پڑھی، اور جو اردو والا تھا اس میں اردو ترجمہ پڑھا اس کا، اور دونوں وقت جو ہے میرے پاس اصل عربی والی کتاب بھی موجود تھی سامنے، اور امام زبیدی کی جو شرح ہے وہ بھی تھی سامنے، اور جو مقصد تھا وہ امام غزالی کی احیاء میں جو ان کی عقل کی 4 قسمیں، عقل کی تعریف کی ہے اور جو عقل کی اقسام بیان کی ہیں ان پہ ایک ریفلیکشن، اور مضمون کا بھی یہی مقصد تھا، ریفلیکشن آن امام غزالی's division of definition of reason and its different types etc۔ تو امام غزالی کے مقدمے کی محل نظر، مقدمے وغیرہ کی اب مجھے نہیں پتا کیا اس سے یہاں ان کی یہ مراد ہے، لیکن میں نے آپ کو اپنی مراد بتا دی کہ میرے مضمون سے میرا کیا مقصد تھا، وہ مقصد جو ہے مضمون کے اول میں بھی بتا دیا تھا، واضح ہے، جس نے بھی مضمون پڑھا ہوگا اس کو۔ یہ دعویٰ امام غزالی کے مقدمے کی محل نظر، کیونکہ امام صاحب نے اپنی کتب میں صاف الفاظ میں اس کے خلاف بات لکھی ہے۔ کس کے خلاف بات لکھی ہے؟ امام غزالی نے کہا ہے کہ عقل اولیات عقلیہ جو ہے وہ حقیقت کی ساخت سے متعلق ہیں لازماً، یہ کہا ہے انہوں نے، یا یہ اور نہ مطلب یہ کہ یہ میرا موضوع تھا۔ اس مقدمے کے ذریعے محترم مصنف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عقل حقائق کے ادراک میں خود کفیل نہیں،
یہ ضمنی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں جو مقصد تھا کہ عقل کام کیسے کرتی ہے، یہ عقل جو ہے کام سیاق میں کرتی ہے، اور سیاق جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتا ہے، یا رحمانی یا شیطانی، یہ میں نے کہا تھا۔ اور سیاق سے الگ ہو کہ آپ جو عقل کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ وہ فارمل باتیں ہوتی ہیں، اور جب عقل کے سیاق سے الگ ہو کہ آپ سبسٹینٹو باتیں کرتے ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جو ہے کیونکہ اختلافات زیادہ نہیں ہوتے تو ایک کمیونیکیشن قائم رہتا ہے، لیکن جب آپ حقیقت کے ان پہلوؤں یا ان عوالم کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کے بارے میں جو ہے بوجود جو ہے جن کے بارے میں ریالٹی چیک نہیں کیا جا سکتا، وہ اختلافات جو ہے وہ بھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اصل جو مضمون کا مقصد تھا وہ عقل کی سیاقیت دکھانا تھا اور کس طرح عقل کام کرتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ عقل جو ہے کئی حقائق کے ادراک میں خود کفیل نہیں ہے، مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خود کفیل سے کیا مراد ہے اور عقل سے کیا مراد ہے، کیونکہ بعض اوقات عقل سے مراد محض، اس لیے عقل کی ایک خاص قسم مراد ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ عقل کی محض عقل کی بنیاد پہ، یعنی عقل کی ایک خاص محض مجرد عقل کی بنیاد پہ آپ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ کرسی کی حیت کیا ہے، کرسی کا مادہ کیا ہے یعنی حیت بھی نہیں جان سکتے کرسی کی، نہ اس کا مادہ جان سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے، محسوسات چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ محسوسات جو ہے وہ عقل تجربے کے تحت آتی ہیں، تو ان معنوں میں پھر مطلب یہ ہے کہ عقل اس کے بارے میں دعوے کر سکتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خود کفیل سے آپ کی کیا مراد ہے اور عقل سے اس کانٹیکسٹ میں آپ کی کیا مراد ہے۔ تو عقل جو ہے بہت سے امور میں خود کفیل ہے، بہت سے امور میں نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عقل کرسی کی مادی تشکیل ہے اس کی حیث جاننے میں خود کفیل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں کہ وہ خود کفیل ہے، کم از کم یعنی ٹو اے لارج ایکسٹینٹ۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ عقل جو ہے خدا کے وجود کے بارے میں جاننے میں خود کفیل ہے، تو یہ ایک محل نظر دعویٰ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عقل جو ہے خدا کے وجود کو کے بارے میں دعوے نہیں کرتی، یا اس کو دعوے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، یا اس کے بارے میں دلائل دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، لیکن یہ کہ ایسے دلائل جو جس کے بعد ہر ایک کی بولتی بند ہو جائے، جیسے مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل، مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ اگر درخت جو ہے سبز ہے، درخت باہر موجود ہے، اس کے بارے میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ سفسطائی نہ ہو تو کم از کم لوگوں کی بولتی بند کی جا سکتی ہے۔ اگر اختلاف ہو، کوئی کہے کہ وہی باہر درخت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، ریئلٹی کین جج یور کلیمز۔ لیکن یہ کہ خدا کے وجود کے بارے میں جو ہے، اور اسی کو اینٹینمیز کہتے ہیں عقل کے، جو نہ صرف کانٹ کا نہیں ہے، امام غزالی میں متطافہ میں اس کی طرف اشارات موجود ہیں، اور اس میں امام اور یہ عمومی مطلب یہ ہے کہ جو عقل کا عمومی نظریہ ہے اشاعرہ کا، اس سے بھی نکلتی ہے۔ اور مطلب یہ کہ میرے اپنے خیال میں اگر آپ عقل کو اس معاملے میں خود کفیل مانتے ہیں، جیسے فارابی وغیرہ مانتے تھے، یا معتزلہ کے بعد لوگوں نے بھی کہیں ایسی باتیں، وہ پھر مطلب یہ ہے کہ نبوت کا ایک لحاظ سے اس کی ضرورت کا انکار ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ نہیں عقل کیا ہے اور ادراک میں خود کفیل ہے، اس کے کئی معنی ہیں اور کئی کانٹیکس ہیں، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکس میں۔ تو اس مقدمے کے ذریعے مصنف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عقل حقائق کے ادراک میں خود کفیل نہیں۔ ایسی میں نے کوئی بات، اس سے گویا ذہنی اس میں تفصیل ہے، اس سے گویا وحی کی ضرورت و فوقیت کا پہلو نکلتا نہیں ریلی، مطلب کیونکہ الٹیمیٹلی ہر چیز کا جو تعلق ہے ایمان سے ہے، تو عقل کی فوقیت کا جو میں نے پہلو نکالا، یعنی مطلب یہ کہیں کہ وحی کی ضرورت یعنی عموم معنی میں، تو یہ میرے مضمون سے نکلتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو ہے اور اس میں بھی عقل کی سیاقت کے بعد آ جاتی ہے، یا وہی رحمان پہ
مانیں گے یا وہی شیطان کو مانیں گے. اور یہ عمومی صرف عقل کی حقیقت سے بھی نکلتا ہے اور میرے مضمون سے بھی نکلتا ہے اور مطلب قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی نکلتا ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اپنے قید کے ساتھیوں سے جو مکالمہ ہے اسی کو پڑھ لیں، اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے، اور یعنی اس کے بارے میں دلائل کی کوئی کمی نہیں. اور وہ میرے خیال میں مطلب یہ کہ اہل سنت کا ایک متفقہ موقف ہے. بہرحال تو فاضل متن یہ نتیجہ لکھا ہے، اس کے حق میں انہوں نے کوئی عبارت پیش نہیں کی. مطلب یہ کہ کوئی مطلب یہ کہ میں مضمون کا مقصد امام صاحب کے بارے میں کوئی کسی کنٹینشنز کو ثابت نہیں کرنا تھا، وہ امام صاحب کی عبارات پر ریفلیکشن ہے. مطلب عبارت پیش کرنے کا کیا مقصد ہے جب میں عبارت ہی کی تشریح و تعبیر کر رہا ہوں. یہاں ہم امام صاحب کی عبارات کی روشنی میں اس دعوے پر تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے، کیجیے، دیکھیں گے ہم بھی. اب اس میں اس کو ختم کرنے اور فاضل مسلم کا دعویٰ اولیاء ایسے قضائیں جن کا تعلق عقل کی ساخت سے ہے. عقل کی اولیات عقلیہ ایسے قضائیں جن کا تعلق عقل کی ساخت سے بھی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا تعلق صرف عقل کی ساخت سے ہے. اور دوسرا دعویٰ ہے کہ عقل حقائق کے ادراک میں خود مفہوم ہے. تو یہ بھی میرا دعویٰ نہیں، کیونکہ اس سے مراد یہ کہ آپ حقائق سے آپ کی کیا مراد ہے، ادراک سے کیا مراد ہے، خود کو حفیظ ہے. مطلب میں نے کہا کہ یعنی آپ یہ کرسی جو ہے حقیقت ہے، اس کے ادراک میں میں کہتا ہوں کہ عقل خود مختفی ہے. لیکن اس سے you need to tell me what you mean by عقل، کیونکہ اگر عقل سے وہاں آپ کی مراد صرف مجرد عقل ہے، مجرد، اور جب مجرد عقل کی بھی بات ہم کرتے ہیں تو مجرد انما یعنی کس چیز سے مجرد؟ اگر مجرد ہے یعنی حواس سے، تو آپ عقل خالص، جس کو مطلب یہ ہے کہ ایک کانٹیکس میں آپ کہہ سکتے ہیں عقل خالص میننگ مجرد ان الحواس، وہ کرسی کی حقیقت کا بھی ادراک نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہ عقل تجربی جو ہے وہ کرسی کی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے، اس میں خود مکتفی بھی ہے. میں نے تو اس کا کوئی انکار نہیں کیا. مطلب یہ you have to be really out of your mind to reject that. یعنی مثلا سوفسطائی ہیں، یعنی فلسفیانہ سوفسطائی ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی میتھوڈک اسکیپٹسزم، یعنی میرا خیال میں مطلب اگر کوئی اسکیپٹک ہو میتھوڈیکلی، یعنی جیسے ڈیکارڈ ہے، یعنی تو اس کو میرے خیال میں ڈیسائسیبلی اس کو پروف کرنا کہ we are not for example what you call یہ نہیں ہے مطلب کوئی ہمیں کہے کہ برین ان اے ویٹ، کوئی تھاٹ ایکسپیریمنٹ جو ہے ایک وہ سیٹ اپ کریں، ناممکن ہے اس کو یعنی ڈیسائسیولی ریجیکٹ کرنا. ظاہر امام غزالی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ اپنے زمانے میں رہ رہے تھے وہ، لیکن آج جو ہے ناممکن ہے کہ آپ اگر کوئی کہے کہ اب ویل سیٹ تھاٹ ایکسپیریمنٹ برین اینڈ اویٹ کے بارے میں اس کو ڈیسائسیولی ریجیکٹ کرنا امپاسبل. لیکن یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اس مضمون کا کانٹیکس نہیں تھا. یہ تو میں آپ کے اس کے ہمارا دعویٰ، اب وہ ہمارے سے کیا مراد ہے ان کی مجھے نہیں پتا. فاضل مصنف دونوں دعوے امام کے مطابق ٹھیک ہے، مطلب اب لیکن پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ دعوے کیا ہیں، کیونکہ جو دعوے میں نے آپ نے میری طرف منسوب کی ہیں ان کو ایز اٹ از میں اپنے دعوے مانتا ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. unless you specify it the way, then آپ کو ظاہر ہے کہ امام غزالی کی عبارتوں سے پھر اس کو ثابت نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ نے دعوے ہی غلط میری طرف منسوب کیے ہیں تو you can easily امام غزالی کی تحریریں صاحب کے there's no problem ثابت کر سکتے ہیں.
صاحب کے نزدیک اول حضرت سے متعلق ہدایہ یا خارج از ذہن نفس الامر، خارج از ذہن نفس الامر، ایکسٹرا مینٹل ریالٹی. لیکن نفس الامر کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا یہاں. نفس الامر کا مطلب ہے ان اٹ سیلف، یقینی ہے. اولیات عقلیہ سے متعلق قضایا خارج از امر، جن کو وہ لوگ اولیات کہتے ہیں وہ یقینیات کا حصہ ہیں، لیکن یہ کہ اس کو منطق کی کتابوں میں جس کو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ دوسری یقینیات کون سی ہیں، پھر ان کو بھی وہی درجہ دیں. تو اس کا مطلب ہے یقین کا ایک خاص مطلب استعمال کر رہے ہیں وہ. نیز آپ کے نزدیک احکام کے ادراک میں عقل خود مختلف، احکام عقلیہ کے ادراک میں یعنی عقل تو احکام لگاتی ہے، حکم لگاتی ہے، تو اس کے ادراک کا کیا مقصد ہے؟ یہ جملہ خود مطلب یہ ہے کہ خود مکتفی ہے، یعنی حکم عقلی ایک چیز ہے امام غزالی کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. اب اس حکم عقلی میں جو ہے بہت سی چیزیں آتی ہیں، یعنی حکم کا مطلب ہے ججمنٹ، یعنی حکم عقلی کو وہ حکم عادی سے مختلف کرتے ہیں. تو یہ حکم عقلی کا ایک خاص مطلب ہے، ورنہ یہ ہے کہ حکم عادی بھی حکم عقلی کا حصہ ہے، اس میں بھی آپ عقل ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا ایک خاص معنی ہے. تو حکم عقلی کو لگانے میں عقل جو ہے خود مختفی ہے، لگا سکتی ہے اس کو، آپ نے کس نے روکا؟ لگاتی ہے تبھی تو اتنی غلط. لیکن کبھی وہ حکم عقلی جو ہے غلط ہوتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے. یہ بھی حکم عقلی ہے جس نے کہا کہ خدا ہے، اور یہ بھی حکم عقلی ہے کہ خدا نہیں ہے. تو دونوں تو درست نہیں ہو سکتے. یہ بھی حکم عقلی ہے، یہ اولیات عقلیہ ہے، کیونکہ ہماری اب اس اولیات عقلیہ جو ہے اور اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں نہیں، یہ ایک اور بات ہے، کیونکہ آپ اولیات کہہ رہے ہیں ان کو تو بدیات کہہ رہے ہیں. لیکن اب ایک شخص جو اس کو بدی نہ مانتا ہو تو اس کے حق میں جو ہے سوائے اس کے آپ کی کیا دلیل ہوگی کہ اس کے بغیر آپ عقل استعمال نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے جو آپ نے آپ کا دعویٰ بھی واضح نہیں ہے بالکل، کیونکہ اس کو کئی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. دعوے امام غزالی کی تعلیمات کے مطابق نہیں. تعلیمات کا کیا مقصد؟ یعنی تعلیمات ہوتی ہیں دین کے بارے میں جس میں کچھ منطق اور فلسفے کوئی تعلیم نہیں ہوتی. مطلب یہ منطق کے ایک علم ہے، ایوالونگ علم ہے، اور امام غزالی نے بھی اس علم کے خاص حصے پہ لکھا ہے. اور منطق کی بھی جو کتابیں ہیں اس میں ساری منطق بھی نہیں ہے، اس میں ایپسٹمولوجی بھی ہے، اس میں سائیکالوجی بھی ہے، اور پھر فلسفہ ہے. تو اس میں تعلیمات کا کیا مطلب؟ تعلیمات مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینی تعلیمات کیا ہیں، فقہ کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، وغیرہ. امام صاحب کے نزدیک اولیات عقلیہ سے متعلق قضایا خارج از نفس الامر ہے، خارج از ذہن نفس الامر ہے. یہ اولیات عقلیہ میں سے بہت سی باتیں جو ہیں عقل کے بارے میں ہیں، خارج کے بارے میں نہیں ہیں. تو وہ خارج از نفس الامر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خارج جو ہے وہ ایکسٹرا مٹیریل، ایکسٹرا مینٹل ریالٹی. ڈپینڈز آن واٹ یو مین بائی مینٹل، کیونکہ مینٹل بھی ریالٹی کا حصہ ہے. اور پھر نفس الامر کا آپ نے یہاں ترجمہ نہیں کیا، سے متعلق ہیں اور یقینی ہیں. تو اس میں یعنی عقل جو ہے نیز آپ کے نزدیک احکام عقلیہ کے ادراک میں عقل مختلف. تو یہ مطلب یہ ہے کہ احکام عقلیہ کے ادراک کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور عقل کے خود مکتفی ہونے کے بارے میں نے کافی بات کی. تو یہ بہرحال مطلب یہ ہے کہ کافی جھول ہے اصطلاحات کے استعمال میں بھی اور آرگومنٹ میں بھی.
لیکن یہ کہ ابھی شروع کیا انہوں نے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اپنے مضمون کا آغاز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھی بات ہے اپنا مضمون دوبارہ پڑھنا، لیکن یہ کہ تاکہ اس کا کانٹیکس جس کانٹیکس میں یہ لکھ رہے ہیں وہ ذرا ذہن میں رہے. تو یہ مضمون ہے اس کا امام غزالی کا تصور عقل اور عقل رحمانی اور عقل شیطانی کے درمیان تفریق کی بنیادیں. ہاں چلا گیا بھائی. تفریق کی بنیادیں اور عقل رحمانی اور عقل شیطانی کے درمیان تفریق کے شروع میں کیا اس مضمون میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کے تصور عقل اور اس کے مال و معالے پر تفصیلی گفتگو کریں گے. اس مضمون کا مقصد امام غزالی کی فکر کی روشنی میں عقل رحمانی اور بنیادی فرق کو واضح کرنا ہے. یہ مقصد ہے مضمون کا. اور ہم جس بنیاد پر مغربی سرمایہ نظام یعنی ریشنالٹی کو عقل خبیثہ کہتے ہیں اس کی بنیادیں اپنے امام کی فکر میں واضح کرنا. امام غزالی اور عقل کی حقیقت اقسام پر بحث کا مقصد کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ کی عقل کی حقیقت اس کے اقسام پر بحث کا آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج اور موجودہ تہذیبی تناظر میں سے ہم کیا فوائد چن سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس مضمون کا موضوع ہے. دوسرے الفاظ میں اس مضمون کا مقصد امام غزالی رحمۃ اللہ کی بحث کو اپنی الفاظ میں بیان کرنا نہیں ہے، یعنی ان کی تعلیمات کو بیان کرنا یا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس بحث سے آج کے تناظر میں جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اس کی ایک کوشش کرنا ہے، دوسروں کو کوشش سے نہیں روکا ہے. یہ اسی طرح ہے، یعنی انٹرپریشن کی ہے میں نے امام غزالی کی اور ساری فکر کی نہیں، صرف احیاء العلوم میں جو جہاں 3-4 صفحے ہیں اس کی یعنی ایک تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی. یہ اسی طرح ہے جیسے مطلب امام مولانا مودودی نے سینکڑوں کتابیں لکھی، اس کی ایک تعبیر خورشید صاحب کی ہے، ایک تعبیر جاوید انصاری صاحب کی. ٹیکسچوئل بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ ایک یعنی ٹیکسچولی انفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خورشید صاحب کی تعبیر زیادہ قریب ہے، لیکن جو مولانا ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی تعبیر ہے وہ بھی ممکن ہے، اس کی بھی ٹیکسچوئل بنیاد ہے، اتنی نہ ہو جتنی خورشید صاحب کی، لیکن ہے. تو اگر آپ مطلب یہ کہ صرف ٹیکسچوئل وہ کیا کہتے ہیں ٹیکسچوئل فیتھفلنس کی بات کریں تو ٹھیک ہے، وہ کیا مطلب یہ کہ لگتا نہیں ہے کیا جس طرح کہ جتنا ابھی ان کا مقدمہ پڑے کہ یہ ٹیکسچوئل فیتھنس میں بھی کوئی کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اصطلاحات کو نہیں سمجھتے میرے خیال میں، اور نہ یہ عمومی جس کو فلسفہ کہتے ہیں فلسفائزنگ کہتے ہیں، اردو زبان آتی ہے آتے تو وہ اس کے لیے یعنی الگ قسم کا تپسیہ کرنا پڑتا ہے، اس میں یہ ٹیکسچوئل مباحث کی اتنی اہمیت نہیں ہے. بہرحال ہر ایک کا اپنا میدان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب.